اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرول میں انجمن تاجران کے الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں ہمارے کرول کے رانا ابو ہریرہ ایڈوکیٹ اور ہمارے صحافی زاہد شریف رانا یاسر اور رانا طارق اس سلسلہ میں کافی متحرک ہیں، اور انہوں نے ایک سروے بھی کرایا، تاجروں میں فارم بھی تقسیم کیے اور تاجروں کی رائے لی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور تو 95% تاجروں کا کہنا ہے کہ الیکشن کا انعقاد ضروری ہے۔ تو انجمن تاجران کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج کرول میں سابق امیدوار جو انجمن تاجران کا جو الیکشن ہے اس میں صدارت کے امیدوار تھے، رانا لیاقت علی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی رانا صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کا انعقاد ضروری ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے بات تشریف لائے، اور اس کے علاوہ میں جناب سب سے زیادہ ملک صاحب زاہد شریف رانا، طارق محمود، رانا ابو ہریرہ ایڈوکیٹ اور رانا یاسر خان پوری کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے احساس ہوا کہ جو الیکشن آج سے 9 سال پہلے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اس قدم اٹھایا اس الیکشن کے سلسلے میں، تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دیکھیں، الیکشن کا ملک صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتا ہے۔ جو ہمارے الیکشن کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال بعد الیکشن ہونا چاہیے۔ تو رانا خالد صاحب 3 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے ایک گیم کی، اور اس گیم میں الیکشن دوبارہ یعنی اسے جیتنے کے لیے اپنے ہی گروپ کا، اپنے ہی چہتا الیکشن کمشنر مقرر کر دیا، جس کا اگلے ہی روز بازار کی اکثریت نے رانا مرتضیٰ کو مسترد کر دیا۔ اس میں سرور شاہ صاحب الیکشن کمشنر مقرر ہوئے۔ تو رانا خالد صاحب نے بجائے دفاع و تحفیم سے الیکشن کے سلسلے میں اس نے شہر کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ میں رات اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے الفاظ سن کے کہ اس نے ان شریف آدمیوں کو، ہمارے معزز ترین بھائی ہیں رانا ابو ہریرہ ایڈوکیٹ صاحب، زاہد شریف صاحب سینئر صحافی ہیں، طارق محمود صاحب ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور رانا یاسر خان پوری صاحب، ان کو رانا خالد صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ شرط پسند عناصر ہے۔ میرے خیال میں اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، یہ جو الیکشن کے انعقاد کے سلسلہ میں تاجروں کا ایک بورڈ بنایا گیا ہے، جو الیکشن کے انعقاد کروائیں گے، وہ 12-13 افراد ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، الیکشن کا جو ہوتا ہے طریقہ یہی ہوتا ہے جی کہ اسے غیر جانبدار تاجر بھائی ہوں وہ اس الیکشن کو کرائیں۔ اب اس میں انہوں نے بازار سے بندے لیے ہیں اور وہ مختلف شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، بالکل وہ غیر جانبدار ہیں۔ بڑا اچھا قدم ہے، انہیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ بازار میں ہر دکاندار نے، اکثریت نے انہیں پسند کیا ہے۔ کسی بات آنے کا فارم آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کو اعتراض ہے کسی نام پہ بھی، تو وہ آپ نام پہ اعتراض لکھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ الیکشن انجمن تاجران کے الیکشن کا انعقاد نہ ہونے سے تاجروں میں ایک خاصا اضطراب سا پایا جاتا ہے، اور لاک ڈاؤن میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، تو تاجروں کا صرف آپ لوگ جو اپوزیشن میں تھے، آپ لوگ ان کے ساتھ دوڑ رہے تھے، تو تاجر اضطراب کا شکار ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا ملک سے کہ رانا خالد صاحب نے صدر بننے کے بعد تاجروں کا بالکل بھی تحفظ نہیں کیا۔ اس نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کو استعمال کیا، اپنے دوستوں کے لیے
بے شمار اس نے مفادات اٹھائے جو میرے پاس تفصیل بھی ہے اور ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تاجروں کے لیے منتخب ہوا تھا، لیکن اس نے تاجروں کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اب لاک ڈاؤن میں دیکھ لیجئے، اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ انتظامیہ نے دکانداروں کے جرمانے وغیرہ کیے ہیں. تو رانا خالد صاحب کو تو اکثر جب بھی آپ جس بھی دکاندار سے پوچھیں گے اس کا آپ کو موبائل ہی آف ملے گا. رانا خالد صاحب نے ایک بات کی ہے، مجھے بڑا افسوس لگا کہ یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جھوٹ بھی بندے کو اس قدر بولنا چاہیے کہ پتہ چلے. اس نے تو انتہا کر دی جھوٹ بولنے کی. کہتے ہیں جی رانا لیاقت نے دکانداروں کے شیڈ وغیرہ کروا دیے ہیں، لنٹر گروا دیے ہیں اور میں نے ان کو لگوا دیے. میرے بھائی یہ تو پورے پنجاب میں ہوا ہے. دریا خان پورا بازار آپ نے دیکھا ہوگا، پورا بازار گرا ہے. بکھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اچھی بڑی بڑی مارکیٹیں گری ہیں. کیا وہ رانا لیاقت نے گرائی ہیں؟ اور اس کے علاوہ جناب اس نے کہا جی کہ رانا لیاقت نے شیخ ایوب پہ اور محمد حسین کے صاحب پہ 40,000 روپے جرمانہ کروایا ہے. تو میرا بھائی پھر تو صدر کس چیز کا تھا جب لیاقت ان پہ جرمانے کرا رہا ہے؟ تو آپ میرے سامنے آ جاتے کہتے یار یہ آپ جرمانہ کس چیز کا کروا رہے ہیں؟ خدا رہا مجھے تو اس چیز کا علم بھی نہیں. اگر وہ دکاندار کہہ دیں ایوب کے شیخ ایوب کہے، محمد حسین کہے کہ جی رانا لیاقت نے ان پہ جرمانے کرائے، تو بھائی جی میں ان سے معذرت بھی کروں گا اور ان کو جرمانے کرا کر واپس کروں گا اپنی جیب سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے ان کو واپس کرایا. کوئی حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. اس کے علاوہ وہ فرما رہے تھے کہ جی میں یہ شرپسند عناصر شہر کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جب یہ الیکشن کے سلسلے میں رولا بنا ملک صاحب، ہمارے ایک مشترکہ دوست مجھے اور رانا خالد کو کھانے پہ اکٹھا کیا. ہمارے مذاکرات ہوئے. میں نے کہا رانا خالد صاحب آپ 3 نام مجھے دے دیں اپنے گروپ سے مرزا کے علاوہ، کیونکہ مرزا کو پورا بازار پسند نہیں کرتا. آپ اپنے ہی گروپ سے 3 نام دے دیں، میں انہی میں سے چیئرمین منتخب کر دوں گا. ہمارے مشترکہ دوست نے بھی کہا اور رانا خالد نے بھی کہا کہ جی زبردست بات ہے، میں اس پہ مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں. 3 ماہ میں اس کو ٹیلی فون پہ رابطہ کرتا رہا، ویسے بھی اسے پوچھتا رہا میں کہ آپ بتائیں، تاکہ ہمارے شہر کے اندر یہ سوچنا بنا ہو، ایک ہی انمن رہے. لیکن آخر کار اس نے کہا جی دوست نہیں مانتے، کیونکہ اس کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ مرزا الیکشن کمیشن چیئرمین ہوگا اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے دوبارہ صدر منتخب کر دے. میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، آپ آئیں، آپ الیکشن لڑیں. اگر آپ تاجر آپ کو پسند کرتے ہیں تو کوئی وہ ذائقہ نہیں ہے، آپ دوبارہ صدر منتخب ہو جائیں. یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں. انہوں نے کہا جی کہ رانا راشد درمیان میں آ گئے ہیں جی کہ وہ بھی اپنے آپ کو صدر کرواتے ہیں. میرے بھائی رانا خالد صاحب اگر آپ کام کرتے تو دکانداروں کو رانا لیاقت کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ملک سے میں کچھ عرصہ بیمار رہا، ہاسپٹل میں رہا اسلام آباد لاہور میں. تو تاجروں کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا. تاجروں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی. تاجروں نے رانا راشد کو تاجروں نے اکٹھ کیا. اس نے کہا رانا لیاقت کو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں کافی عرصے سے، اور رانا خالد کو جب بھی کہیں یا تو اس کا ٹیلی فون پاور آف ہوتا ہے یا پھر ہوتا کلکوٹ میں، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں میں تو اس وقت لاہور ہوں، میں تو اس وقت بکھر ہوں، میں اس وقت کہیں اور ہوں. تو تاجروں کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے پھر راشد کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں. تاجر نے اس کو، رانا راشد نے اس کو سپورٹ کیا. اسی طرح کسی مرحلے پہ رانا ابو ہریرہ ایڈوکیٹ نے تاجروں کے ساتھ چلے ہیں، تاجروں کی نمائندگی کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تاجروں کا خیال رکھتے ہیں
تو دکاندار کیوں رانا راشد کے پاس جاتے، کیوں رانا ابو ہریرہ کے پاس جاتے؟ تو آپ ہی کے پاس آتے، لیکن آپ نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس نام کو استعمال کیا ہے۔ تو اب دکاندار آپ نے بھی سروے کیا ہے، وقاص خالد نے فردن کے دکانداروں کا سروے انٹرویو کیا ہے، ایک دکاندار نے بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن ہونا چاہیے، جتنی بھی جلدی ہو سکے ہر دکاندار اس کے فیور میں ہے کہ الیکشن کرنا چاہیے، اور یہ جو الیکشن کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ تھے سابق امیدوار انجمن تاجران صدارت کے امیدوار رانا لیاقت علی۔ ان کا کہنا ہے کہ 95% جو تاجر ہیں کرول کوٹ کے الیکشن کے انعقاد چاہتے ہیں، اور الیکشن انجمن تاجران کے الیکشن ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔